اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج حق شفا کی بابت ویڈیو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم حق شفا کی بابت تفصیل سے بات کریں گے کہ حق شفا ہے کیا، یہ کب ہوتا ہے، کون کر سکتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے جو ممکنہ طریقے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بلیک میلنگ کے لیے شفا کر کے کچھ رقم بٹورنا چاہتے ہیں، جو کہ جرنل پبلک میں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس بابت ہم تفصیل سے اس میں بات کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس ٹاپک کو محدود رکھوں۔ پاکستان کے قانون میں پری ایمپشن ایکٹ 1987، اس کے تحت شفا کی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ شفا ہے کیا؟ اصل میں شفا کو اگر ہم اپنے عام الفاظ میں کہیں تو شفا وہ خرید کا، زمین جائیداد کے خرید کا وہ سپیریئر رائٹ ہے جو کسی شخص کو جو اس جائیداد کے منسلک علاقے میں رہتے ہوں، ان کا وہ حق ہے جو انہیں کسی تھرڈ پرسن کے خلاف حاصل ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جائیداد کے مالک ہیں، آپ کی ایک پراپرٹی ہے، آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، تو اس پراپرٹی کے ارد گرد منسلک جو لوگ رہ رہے ہیں، تو اس پراپرٹی پہ سب سے پہلا جو سپیریئر رائٹ ہے، جو سپیریئر حق ہے، وہ ان کا ہے۔ اگر وہ نہ خریدے تو کوئی بھی بندہ آ کر وہ جائیداد خرید سکتا ہے۔ جسے شفا کا حق حاصل ہو، یعنی پری ایمپٹر، اس کی قسمیں کتنے ہیں؟ قانون میں اس کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہے۔ پری ایمپشن ایکٹ 1987 کے سیکشن 6 کے مطابق پری ایمپٹر جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شافی شریک، سیکنڈ شافی خلیط، اور تھرڈ شافی جار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شافی شریک اس کو اونر کو کہا جاتا ہے جو کہ اس کھاتے میں مالک ہو۔ جیسے ایک کھاتا ہے ریونیو ریکارڈ میں، اس کھاتے کے اندر 2 3 4 جتنے بھی خسرہ نمبرات ہیں، تو اس کھاتے کے جتنے بھی مالکان ہوں گے، جتنے لوگ اس کھاتے میں مالک ہوں گے، اگر اس کھاتے کے اندر کی کوئی جائیداد، کوئی زمین فروخت ہوتی ہے تو سب سے پہلا رائٹ اس کھاتا شریک کا ہے۔ اسے شافی جار کہا جاتا ہے، جو کہ سب سے سپیریئر رائٹ اس کا گردانا جاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی شفا کرنا ہو تو اور کوئی کھاتا شریک ہوا تو سب سے پہلا حق اسی کا ہوگا۔ دوسری قسم جو ہے اسے شافی خلیط کہا جاتا ہے۔ شافی خلیط کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس پراپرٹی پہ آنے جانے کے راستے کا حق ہو، یا اس پراپرٹی پہ اس کے پانی کے گزرنے کا حق ہو، یا کوئی ایزمنٹ جو حق آسائش اسے حاصل ہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ پراپرٹی دے دی جائے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری کے پری ایمپٹر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری ہے، اس میں اس کو شافی جار کہا جاتا ہے۔ شافی جار کس کو کہا جاتا ہے؟ جب جو پہلے 2 کیٹیگریاں میں نے بتائی، کھاتے شریک اور یعنی شافی شریک اور شافی خلیط کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں، تو جو 3rd کیٹیگری کا بندہ ہوتا ہے جسے شافی جار کہا جاتا ہے، وہ اس کا رائٹ بنتا ہے پری ایمپشن کا۔ شافی جار ہوتا کون ہے؟ یعنی اس جائیداد سے منسلک بالکل پیوست جو شخص ہوگا وہ شافی جار کی تعریف میں آئے گا اور اس کا بھی حق شفا کا حق بنتا ہے۔ لیکن اب قانون یہ کہتا ہے، پری ایمپشن ایکٹ 1987 کا سیکشن 7 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تینوں لوگ ایک پراپرٹی پر دعوے دار ہوئے، اس پر انہوں نے مقدمہ کر دیا، تو اس میں سے سب سے پہلا رائٹ جو ہوگا وہ شافی شریک کا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا رائٹ جو ہوگا وہ شافی خلیط کا ہوگا۔ پھر تھرڈلی جو ہے، اگر جائیداد مطلب ہو تو وہ پھر شافی جار کا حق جو آ رہا ہے وہ سب سے آخر میں آ رہا ہے۔ اب یہ تو یہاں تک بات ہو گئی پری ایمپشن کی، اور اس کی مطلب جو قسمیں ہیں اس کی بات ہو گئی کہ کس کو کس پر برتری حاصل ہے، سب سے پہلا حق کس کا ہے۔ اب ہم یہاں پر
सेक्शन 8 की बात करेंगे, जो कि प्रीएम्पशन एक्ट 1987 का सेक्शन 8 है, कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि दो किस्म के लोग आ गए और उन्होंने मुकदमा कर दिया, उसमें मतलब है 3-4 बंदे आ गए, उन्होंने अलग अलग मुकदमा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट उनको डायरेक्शन देगी कि आप जाकर अपने दावे में ज़रूरी अमेंडमेंट करके जितने भी दावेदार हैं, दावों के लोग हैं, उनको अपने अपने मुकदमे में फरीकैन बना दिया जाए। अब मुकदमा चलने के बाद जब आखिर में ये बात साबित हो जाए कि एक प्रॉपर्टी है, उसमें जो 2-3 किस्म के जो प्रियम्पटर आए थे, उन्होंने जो दावा किया था, अगर कोर्ट ये समझती है कि वाकई इनका हक बनता है, अब ये दावा 2 लोगों ने किया है, 2 प्रियम्पटर आ रहे हैं और ये इक्वली एंटाइटल है, तो कोर्ट क्या करेगी, जो कि वो जायदाद होगी जिसकी बाबत ये मुकदमा शफा का चल रहा है, तो उस जायदाद को इक्वली डिवाइड करके दोनों फरीकैन को आधा आधा हिस्सा करके दे देगी। अब हम बात करेंगे डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन की। ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। शुफे में अगर ये डिमांड, इनके जो कानूनी तकाजे हैं, अगर पूरे ना किए गए तो शुफा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल खारिज हो जाता है, उसे साबित नहीं किया जा सकता। वो क्या है, सेक्शन 13 ये कह रहा है कि उसके भी 3 किस्में हैं। एक तलब मुआसबत, सेकंड तलब इशहाद और थर्ड जो है तलब खसूमत। अब तलब मुआसबत किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपका एक दोस्त आता है और आपको कहता है कि आपके घर के मुंसलिक जो घर है वो तो उसने फलाने साहब ने फ़रोख्त कर दिया। आप फ़ौरन उस वक़्त ऐलान करते हैं, यानी ऐलान का मतलब ये है कि आप उसको कहते हैं, जंपिंग डिमांड करते हैं कि कैसे फ़रोख्त कर दिया इसने दूसरे शख्स पर, ये तो मैं लेना चाहता हूँ, ये तो मेरा हक है। अब इसके मुंह से निकली गई ये अल्फाज जो है ये तलब मुआसबत कहलाते हैं और ये अदालत में बाकायदा साबित करने होंगे। उसके बाद ये बंदा उस गवाह को अपने साथ ले जाकर बाकायदा अपने किसी वकील से रब्ता करेगा, वकील साहब उसके लिए एक नोटिस बनाएगा शुफे का, और वो जो है वो जो बेचने वाला मालिक है, जो ख़रीदने वाला है जिसने वो जायदाद ख़रीद ली है, उसको बाकायदा वो नोटिस देगा कि आपने ये जायदाद तो ख़रीद ली है, लेकिन ये इस पर मेरा राइट बनता है, आप मतलब है जितने पैसों पे आपने ली है वो पैसे लेकर ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो। ये शराइत हैं। उस नोटिस पे 2 गवाहान का लाजमी डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी इस बात की गवाही दे कि वाकई इसने जंपिंग डिमांड की थी और नोटिस के ज़रिए अपनी बात जो है उसको पहुंचाई थी, जो बायर है, जो परचेज़र है उसको पहुंचाई थी। तो ये बुनियादी तकाज़े हैं। ये आपको जैसी ही इत्ला मिलेगी तो आपने उस इत्ला के 14 दिन के अंदर, क्योंकि सेक्शन 31 प्रीएम्पशन एक्ट का इसकी लिमिटेशन बता रहा है कि आपने 14 दिन के अंदर ही उसको फौरन नोटिस देना होगा। फिर आप जाकर, आपने तो नोटिस से पहले लाजमी बात है आपने वो इंतकालात वगैरह भी निकाले होंगे, जो जिस डेट पर वो इंतकाल या रजिस्ट्री हुई है उसके नाम पर, उस दिन के बाद 120 दिन के अंदर आपने मुकदमा दायर करना लाजमी है। नोटिस आपने दे दिया इत्ला मिलने के 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आपने अगर नोटिस ना दिया, आपके दावे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रजिस्ट्री और इंतकाल के 120 दिन के अंदर आपने मुकदमा दायर करना है। ये दूसरी शर्त है शुफा की। तलबे खसूमत की ये तीसरी शर्त है, क्योंकि पहले तो आपने मुआसबत जो है आपने जंपिंग डिमांड कर दी 14, फिर 14 दिन के अंदर आपने इशहाद के तकाजे पूरे कर दिए, आपने नोटिस दे दिया। फिर तलब खसूमत का जो तकाजा है जिसे तलब खसूमत कहा जाता है, यानी
انتقال یا رجسٹری ٹرانسفر کے 120 دن کے اندر جب آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں تو آپ وہ تیسری شرط بھی پوری کر لیتے ہیں، تو یہاں پر آپ لمیٹیشن کی پابندی و شرائط سے نکل جاتے ہیں، اور تب جا کر آپ ان گواہان کے ذریعے عدالت میں اپنا مقدمہ ثابت کریں گے، اور اگر اس میں ایک انگریڈینٹ بھی مس ہوا تو آپ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ مطلب ہے آپ نے تو مقدمہ دائر کر دیا، جیسے ہی آپ نے مقدمہ دائر کر دیا تو پہلی ہی ڈیٹ پر یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پلینٹف کو جو پریمپٹار ہے اس کو ہدایت کرے کہ وہ زر شفع جو ہوتا ہے وہ جمع کروا دے۔ زر شفع ایک لازمی چیز ہے جو کہ سیل پرائز ہوتا ہے وہ اس پراپرٹی کا، سیکشن 24 پریمپشن ایکٹ اس بابت بالکل کلیئر ہے کہ کورٹ اس کو ڈائریکشن دے گی۔ اگر کبھی غلطی سے یا جج صاحب کی مطلب ہے لاپرواہی سے غلطی ہو گئی، اس نے کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں دیا، پھر بھی یہ پلینٹف پریمپٹار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دعویٰ دائری کے 1 مہینے کے اندر ہی زر شفع جمع کروا دے، کیونکہ یہ مینڈیٹری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر شفع کی رقم جو ہے زر شفع جو 1/3 بنتا ہے وہ کورٹ میں آپ نے جمع نہ کروایا تو کورٹ جو ہے وہ لازمی طور پر کیس کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہی کیس کو خارج کر دے گی۔ یہ ایک لازمی شرط ہے اس چیز کی۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ ڈیتھ آف پریمپٹار پر اگر کبھی دوران مقدمہ مدعی جو ہے جو پریمپٹار ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا رائٹ آف پریمپشن ختم نہیں ہوتا، یہ اس کے وارثان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر دوران مقدمہ پریمپٹار نے اپنی وہ جائیداد جو کہ اس فروخت ہو چکی جائیداد کے منسلک ہے جس کے بنیاد پر اس نے شفع کا دعویٰ کیا تھا، وہ دوران پینڈنسی آف سوٹ دوران مقدمہ وہ اپنی وہ جائیداد فروخت کر دیتا ہے، تو وہ اس کا جو حق شفع ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ انفیکچوس ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ سیکشن 17 ہے پریمپشن ایکٹ 1987 کا۔ اب ایک پوائنٹ یہ بھی بہت اہم ہے کہ آیا یہ شفع جو ہے یہ تو ایک اسلامی کنسیپٹ ہے جسے ہمارے قانون میں اڈاپٹ کیا گیا ہے، آیا یہ نان مسلم پر بھی اپلیکیبل ہے؟ تو ہاں، یہ نان مسلم پر بھی اپلیکیبل ہے۔ نان مسلم پر بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس ایکٹ میں، اور نان مسلم بھی اس ایکٹ کے تحت دعویٰ کر سکتا ہے شفع کا۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اگر کبھی ایک شخص نے پراپرٹی لے لی، خرید کر لی، آپ نے اس پہ دعوی شفع کر دیا، آپ بھی حقدار ہیں، دوران شہادت یہ ثابت ہوا کہ جو پرچیزر ہے وہ بھی حقدار ہیں، یعنی دونوں کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکول ہے، تو اس صورت میں کورٹ یہ پراپرٹی ایکولی ڈیوائیڈ کرے گی۔ یہ سیکشن 20 جو ہے سیکشن 20 آف پریمپشن ایکٹ 1987 کے اس بابت بہت کلیئر ہے۔ اب آتے ہیں امپرومنٹ کی بابت کہ شفیع کی جو پراپرٹی ایک پرچیزر جب خرید کرتا ہے تو وہ اس پر کچھ خرچہ کر کے اس پہ کچھ امپرومنٹ کچھ کنسٹرکشن کر لیتا ہے۔ سیکشن 21 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پرچیزر نے اس پراپرٹی پر کوئی امپرومنٹ کوئی خرچہ وغیرہ کر کے اسے اچھا بنایا ہے اور وہ دعویٰ دائرے سے پہلے اس نے امپرومنٹ کی ہے تو بعد میں اگر وہ مقدمہ ہار بھی گیا تو جو امپرومنٹ اس نے کی ہے وہ اس امپرومنٹ کی جو رقم ہے جو اماؤنٹ ہے اس کی وصولی کا حقدار ہے۔ لیکن سیکشن 22 پریمپشن ایکٹ کے آگے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مقدمہ ہو گیا اور دوران مقدمہ پرچیزر نے پراپرٹی پر کوئی امپرومنٹ کر لی انٹینشنلی تو وہ بعد میں اس امپرومنٹ کی وصولی کا تقاضا نہیں کر سکتا، اس کی وہ پیسے جو تھے وہ چلے گئے۔ یہ اس بابت ہے۔ اب سیکشن 23 جو ہے پریمپشن ایکٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون کون سی پراپرٹی ہیں کہ ان پہ شفع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اب ان شارٹ میں آپ کو کہوں گا کہ اس پہ تبادلے
جو تبادلہ ہوتا ہے اس پہ شفا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہبہ تملیک وغیرہ اگر ہو جائے اس پہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کوئی ریلیجس پرپس مسجد کے لیے اگر کوئی پراپرٹی لی گئی ہو اس پر بھی نہیں ہو سکتا. یا کسی شخص نے مکان گھر بنانے کے لیے کوئی پراپرٹی لی ہو لیکن اس موضع میں جس موضع میں یہ پراپرٹی واقع ہے اس میں اس کا اپنا کوئی دوسرا مکان نہ ہو رہائش کا اور اس نے یہ خالص اپنے رہائش کے لیے لیا ہو تب اس پر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا. یا گورنمنٹ کوئی پراپرٹی ایکوائر کرتی ہے کسی پبلک انٹرسٹ کے لیے یا مفاد عامہ کے لیے اس پر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا. ایک لمبی لسٹ ہے. یا صوبائی گورنمنٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پراپرٹی کو ایکسکلوڈ کر دے کہ اس پر شفا نہیں ہو سکتا. وہ وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے اب سیکشن 24 کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک دفعہ دعویٰ جب جمع ہو گیا تو جب کورٹ آرڈر جس ڈیٹ کا کرے اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے زر شفا سیل پرائز جو ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے. اور اگر آپ نے جمع نہ کروایا کورٹ نے آپ کو کوئی ہدایت نہیں دی کلیئر پھر بھی آپ 1 مہینے کے اندر within 1 month آپ لازمی اس کو جمع کروائیں گے. آپ نے جمع نہ کیا تو صرف سول آن دس گراؤنڈ یور کیس will be dismissed کمپلیٹلی خارج ہو جائے گا. یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے. اس پہ کورٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں, کوئی انہیریٹنس پاور اس کے پاس نہیں کہ وہ آپ کو کوئی ٹائم دے یا کوئی ریلیف دے. اب ایک شخص شفا سے بچنے کے لیے ایک پراپرٹی خریدتا ہے تو شفا سے بچنے کے لیے وہ اس پراپرٹی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ لکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک پراپرٹی ہے اس کی مالیت ویلیویشن جو ہے اس کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 20 لاکھ روپے ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے منسلک جو بندہ ہے وہ مجھ پہ شفا کرے گا. وہ پراپرٹی کی قیمت 40 یا 50 لاکھ روپے لکھ لیتا ہے. یہاں پر اس پہ اگر شفا ہو جائے تو کورٹ انکوائری کرے گی. ریٹ پہ اگر تنازع ہو تو وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے سیکشن 27 اور 28 میں مختلف پروسیس کے طریقہ کار ہے. کورٹ جو ہے وہ علاقے میں اس پراپرٹی کے ارد گرد جو علاقے کی پراپرٹی کی ویلیویشن ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ ریٹ نکال کر اس پر فیصلہ کرے گی. سیکشن 31 لمیٹیشن کے بارے میں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ لمیٹیشن بہت اہم چیز ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی پراپرٹی کسی نے لے لی ہے اور وہ آپ کا حق ہے آپ فوراً جمپنگ ڈیمانڈ کریں گے. طلب مواسبت اس کو بولا جاتا ہے. آپ فوراً ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ تو میں نے لینی تھی. اب اس کے بعد آپ کا دوسرا سٹیپ ہوگا کہ جس دن آپ کو پتہ چلا آپ نے طلب مواسبت جب کی تو اس کے 14 دن کے اندر ہی آپ نے اس انتقال یا رجسٹری وغیرہ کے نقولات حاصل کرنے ہیں اور 14 دن کے اندر ہی آپ نے اس پرچیزر کو جس نے وہ پراپرٹی لی ہے اسے نوٹس دینا ہے وکیل کے ذریعے. اور اس نوٹس میں 2 گواہان کا لازمی ہونا ضروری ہے. جب آپ نوٹس بھی دے دیں گے تب آپ اپنی کیلکولیشن جو دعویٰ دائری کا ٹائم ہے اس کی کیلکولیشن کو آپ انتقال یا رجسٹری کی جو ڈیٹ ہے اس سے کیلکولیٹ کریں گے اور ودن 120 دن کے اندر آپ نے اس پہ دعویٰ کرنا ہے. لیکن اگر کبھی یہاں پر کوئی میلافائڈلی کے ذریعے کوئی انتقال وغیرہ چھپایا گیا تھا آپ کے نالج میں نہیں تھا تو اس بابت بھی بہت سے کورٹ کے فیصلے ہیں کہ اس میں پھر یہ لمیٹیشن جو ہے وہ ڈیٹ آف نالج سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو کلیئر جو نارمل ہے اس کے حساب سے آپ نے رجسٹری اور انتقال کے ڈیٹ سے 120 دن کے اندر دعویٰ کر کے طلب خصومت کے تقاضے لازمی پورے کرنے ہیں. دوستو یہاں تک تو یہ ٹیکنیکل جو جنرل باتیں تھی جنرل لوگوں کے لیے اور خاص کر جو جونیئر وکلاء ہمارے دوست اپرینٹس شپ میں آئے ہیں ان کے لیے میں نے یہ ایک مختصر الفاظ میں پریمپشن ایکٹ 1987 کا خلاصہ پیش کیا. اب میں یہاں پر ایک اسی معاملے سے منسلک ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر
مثال کے طور پر میں نے اپنی ایک پراپرٹی فروخت کرنی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں مجبور ہوں. جب میں اسے فروخت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ پیسے والے ہوں گے، لیکن وہ فطرتاً ظالم ہوں گے. وہ مجبور کریں گے اور لوگوں کو ڈرائیں گے کہ کوئی اس سے پراپرٹی نہ لے. وہ مجبور کریں گے ان لوگوں کو، کیونکہ اگر کسی نے لیا تو ہم اس پر شفا کریں گے. اب میں نے پراپرٹی فروخت کرنی ہے، پراپرٹی کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ تم خرید لو. یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے تو لینا ہے لیکن میں تو 10 لاکھ روپے دوں گا، اب مجھے نقصان ہے، کوئی تھرڈ پرسن لے ہی نہیں سکتا. تو اس صورت میں یہ جو شفا آپ کو ڈر ہے کہ یہ مستقبل میں اگر میں نے کسی تھرڈ پرسن کو بیچ دی یہ پراپرٹی تو یہ مجھ پہ شفا کرے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک ٹیکٹیکل طریقہ پھر اختیار کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ لوگ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ یہ میرا مکان ہے اور یہ مکان میں نے فروخت کرنا ہے. اشتہار آپ نے دے دیا، آپ اپنے وکیل سے بات کر کے اس بندے کو نوٹس بھی دے دیں جو آپ کو ڈر ہے کہ وہ مستقبل میں آپ پہ دعویٰ کرے گا. آپ اسے نوٹس بھی دے دیں، رجسٹرڈ نوٹس جو ہے اس میں آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے یہ پراپرٹی فروخت کرنی ہے اور اتنی قیمت ہے، اتنے قیمت پر اگر آپ نے لینی ہو آپ مجھ سے اتنے دن میں رابطہ کر کے یہ پراپرٹی لے لو. اگر آپ نے نہیں لی تو آپ کا حق شفا ختم ہو جائے گا، میں یہ پراپرٹی کسی تھرڈ پرسن کو فروخت کر دوں گا. یہ شرائط جب پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اگر اس نے نہ لیا آپ کسی بھی شخص پر یہ پراپرٹی بیچ سکتے ہیں. یہ اس پر دوبارہ حق شفا کا دعویٰ نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ نے اس کو انفارم کر دیا. شفا کی جو مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے کنسیلمنٹ، یعنی خفیہ ٹرانزیکشن. کسی پہ آپ فروخت کرتے ہیں خفیہ طور پر، جب آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا، آپ نے اس کو نوٹس کر دیا تو وہ خفیہ ٹرانزیکشن کی جو پلی اس کے مستقبل میں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. تو دوستو یہ بہت مختصر الفاظ میں میں نے پریمپشن ایکٹ کو بالکل کور کیا ہے، جس سے میرا مقصد یہ تھا کہ جونیئر وکلا بڑے جو سینئر ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، ہم تو خود ان سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن جو جونیئر وکلا ہیں وہ اس سے مدد لیں گے. اور جنرل پبلک، کیونکہ جنرل پبلک کو بھی اس چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں ان کو بھی اویئرنیس دوں. اس کے علاوہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسے جنرل جو ایشو ہیں اس پر مختلف اوقات میں اپنے ویڈیو دیتا رہوں. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری حوصلہ افزائی کریں گے. آپ میرا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن جو ہے اسے بھی پریس کیجئے تاکہ آئندہ میں جو اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے. شکریہ دوستو، اللہ حافظ.